بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم کلاس 9 کے لیے اردو لیکچر نمبر 17 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، جس میں بیٹا آپ کے اسکیجول کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں۔ آپ کا لیسن نمبر 6 بھی ہو گیا تھا اور غزل نمبر 3 جو ہے وہ بھی جون کے منتھ کی ہو گئی تھی۔ آگے ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ آپ کے جو پی ٹی بی ہے اس میں سے کہانی نمبر 5 اور 6 ہے۔ تو کہانی نمبر 5 اور 6 کو دیکھتے ہیں، میں کچھ آپ کو اس کی مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ کہانی نمبر 5 آپ کی ہے سچ کی برکت، اور 6 نمبر ہے آپ کی اتفاق میں برکت ہے۔ تو یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں روزمرہ ماحول میں ہمارے، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے یا بگاڑنے کے لیے۔ اچھی کہانیاں، اچھے واقعات وہ اچھا سبق دیتے ہیں، اور جو بری کہانیاں ہوتی ہیں جن میں برا لیسن ہوتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اخلاقیات کے لیے، لوگوں کے اخلاقیات کو برا کرنے کے لیے، برائی کی طرف لے جانے کے لیے وہ برا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آپ کے سلیبس میں یہ جو چند ایک کہانیاں ہیں تو یہ بہت اچھا سبق اس سے حاصل ہوتا ہے۔ سچ کی برکت کہانی کو ہی دیکھ لیجئے آپ، کہ سچ کی برکت کہانی آپ کے سلیبس میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے وہ مشہور زمانہ واقعہ ہے، اور مشہور زمانہ ایک بہت بڑے بزرگ، ان کا وہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعروف، جو غوث پاک ہیں، 11ویں والے جو پیر ہیں، ان کا یہ ایک واقعہ ہے۔ نہایت ہی بچپن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے قافلے کے ساتھ سفر کیا، اور سفر بھی وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ان کی والدہ نے ان کو نصیحت کی، میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، ایز اٹ از ورڈز کے ساتھ آپ اپنی بک سے یاد کریں گے۔ تو ان کی والدہ محترمہ، جو کہ وہ خود بھی بہت نیک پارسا خاتون تھیں، تو انہوں نے نصیحت کی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ان کو زادِ راہ کے ساتھ، یعنی سامان سفر کے ساتھ، ان کی والدہ نے قافلے کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اب آج کل سفر میں اور پرانے وقتوں کے سفر میں زمین آسمان کا فرق ہوا کرتا ہے، کہ پرانے زمانے میں سفر ہوتا تھا قافلوں میں، گھوڑوں پر، بیلوں پر، ٹھیک ہے، اور صحراؤں بیابانوں سے یہ قافلہ گزرتا ہوا ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا تھا۔ آج کل تو ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جہاز کی سہولت ہے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، موٹر سائیکل ہے، تو آج جدید دور ہے۔ تو وہ قافلہ گزرتا ہوا جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ رات ہو گئی، تو جنگل میں پڑاؤ کیا، وہاں پر سب نے آرام کا فیصلہ کیا۔ تو اب ان حالات میں، اس سچویشن میں اگر دیکھیں ہم، تو جو چور اور ڈاکو ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح پورا قافلہ آرام کر رہا ہے، جن کے پاس جدید آلات نہیں ہیں، تو وہ ان کو لوٹ سکتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح ہوا، چند ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک چور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ مذاق سمجھ کر چلا گیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا۔ تو ان سب نے جا کر اپنے ایک جو ان کا سردار تھا ان کو بتایا کہ ایک بچہ بھی ہے قافلے میں جو کہتا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس سردار کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لایا گیا۔ تو اس نے کہا کہ اے بچے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری والدہ نے میری بغل میں سلائی کی ہوئی ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کھول کے بھی دکھا دی۔ تو اب اس سردار نے کویسچن کیا، سوال کیا کہ بیٹا تم یہ اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، چھپا بھی سکتے تھے، ہمیں کون سا پتہ چلنا تھا؟ تم سے پوچھا، تم نے بتایا، تو تمہاری یہ 40 اشرفیاں نکلی ہیں، اگر تم چاہتے تو ایسا نہ کرتے۔
تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی جو ہے مادرزاد ولی تھے، بعد میں آپ کا رتبہ اور زیادہ بلند ہوا اور چرچا ہو گیا ساری دنیا میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، تو میں نے اپنے والدہ کی فرما برداری و اطاعت کی ہے۔ تو وہ جو سردار تھا وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، اس نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنی والدہ کی اتنی فرما برداری کر رہا ہے اور پیسوں کی طرف اس نے اشرفیوں کی طرف نہیں دیکھا اور سچ بولا، اور میں اتنا بڑا بندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کے بندوں کو ستا رہا ہوں، ان کو لوٹ رہا ہوں۔ تو اس نے توبہ کر لی، اور اس کے ساتھ جو ساتھی تھے چور ساتھی، ان سب نے توبہ کر لی اور وہ سب تائب ہو گئے، اور انہوں نے سارے قافلے کا سامان واپس لوٹا دیا۔ تو سچائی کی برکت، نتیجہ ہمیں کیا ملا؟ سانچ کو آنچ نہیں، سچائی میں برکت ہے۔ تو یہاں سے 2-3 باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اس کہانی سے، بیٹا ہمیں سبق ملتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، دوسری بات یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ والدین کی بھی فرما برداری کرنی چاہیے اور ہمیشہ سچ بولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہانی نمبر 6 بیٹا ہے ہمارے پاس اتفاق میں برکت۔ یہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے، ایک خیر دین نامی کسان تھا، اس کے پاس 2 بیل تھے، یعنی بیلوں کی جوڑی تھی، وہ سارا دن ان سے کام کرواتا۔ یہاں پر صرف ہنٹ لکھے ہوئے ہیں، اب میرا مفہوم جو میں بیان کروں گا وہ سن لیجئے۔ تو وہ کیا کرتا، سارا دن ان سے پانی نکلواتا کنویں سے، سارا دن کھیتی باڑی کرتا، ان کے ساتھ ہل چلاتا، تو وہ بیل سارا دن کام کر کے تھک جاتے، وہ بڑے پریشان تھے بیل۔ تو بیلوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کسان سے جان چھڑائیں گے، ہم بھاگ جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک رات انہوں نے اپنے جو رسے تھے وہ توڑے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ جنگل میں کیا بہاریں تھیں، جنگل تو پھر جنگل ہوتا ہے، وہاں پر سرسبز شاداب گھاس اور پودے، اور وہ چند ہی دنوں میں جو بیل کام کر کر کے تھکے ہوئے تھے اور کمزور تھے وہ بالکل فربا ہو گئے۔ اب فربا جانور کو دیکھ کر جو شکاری ہوتا ہے، شیر جیسا شکاری، اس کا بھی دل للچاتا ہے۔ تو یہ 2 بیل گھومتے پھرتے سیر کرتے، تو شیر کا جو ہے نا موڈ خراب ہوتا، شیر کہتا ہے کہ میں ان کو کھا لوں، یہ بڑے ان کے اندر گوشت ہے اور بڑے فربا ہیں۔ تو شیر نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، تو ان دونوں بیلوں نے مل کر مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت جو ان کے سر پر سینگ ہوتے ہیں، ان سینگوں کی مدد سے انہوں نے شیر کو اٹھا کے مارا، اور شیر کو اپنی شیری بھول گئی اور وہ بھاگ گیا، جان بچانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو اگر ایک بیل ہوتا تو یقیناً سی بات ہے کہ وہ ایک بیل اس شیر کا مقابلہ نہ کر سکتا، ان دونوں نے مل کر مقابلہ کیا، اتفاق۔ اس طرح بہت ساری کہانیاں آپ نے ماضی میں بھی پڑھی ہوں گی، 8th کلاس میں، 5 کلاس میں، کہ ایک والد نے اپنے 5 بچوں کو کہا کہ ایک لکڑی لے کر آؤ، اور 5 لکڑیوں کو پھر باندھ دیا اور کہا کہ اس کو توڑو، وہ نہ توڑ سکے، اور ایک لکڑی کو کر کے کہا توڑو، تو فوراً ٹوٹ گئی۔ تو اتفاق میں برکت ہے، ہمیشہ مل جل کے رہیں، جڑ کر رہیں، اور نا اتفاقی نہ کریں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جس طرح بیلوں نے اپنی جان بچائی، اس طرح زندگی میں بہت ساری جگہ پر اتفاق کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔